کے جذبے بنائیں۔ میں نے کہا فتنوں کے اس دور میں کتنے ایسے فتنے ہیں کہ جو ہمارے مسلمانوں کو نگل چکے ہیں، وہ چھوڑ چکے ہیں دین کی اساس کو، وہ عقیدے میں مشکوک ہو گئے، انہیں اعمال کی حکمتیں تلاش کرنے میں پڑ گئے۔ ہر عمل کی کیا حکمت ہے جی، اس کا کیا فائدہ ہے جی، ان چیزوں میں لوگ ڈوب گئے۔ امت کی اس طبقے کو، ایمان اور اسلام کے اس گروہ کو کس نے بچانا ہے؟ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ میں نے اسی لیے کہا عقیدے کو سمجھنا الگ ہے اور اس عقیدے کا تحفظ اور اس کو بچانا یہ الگ چیز ہے، امت کی فکر یہ الگ چیز ہے۔ پہلے اسے سمجھے تو صحیح، سمجھ کر اپنے عقیدے کا دفاع تو کریں، دوسروں کے عقیدے اور ایمان کو تو بچائیں ہم۔ سب سے پہلا فتنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں منکرین نبوت کا پیدا ہوا۔ سب سے پہلا فتنہ، نہیں مانتے رسول اللہ کو آخری نبی، ایک ایسا فتنہ پیدا ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب کی شکل میں پیدا ہوا، اسود عنسی کی شکل میں فتنے پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی نے ایک اعلان کر دیا تھا، میرے بعد امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو یہ کہیں گے میں نبی ہوں۔ 30 دجالون کذابون، 30 دجال کذاب جھوٹے ایسے آئیں گے، کہیں گے میں نبی ہوں۔ لیکن پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا تم ان فتنوں کی نظر نہ ہو جانا، یہ دل اور دماغ میں رکھنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ختم نبوت کا تاج اللہ نے مجھ محمد کے سر پر رکھا ہے، کسی اور کے سر پر نہیں رکھا، اور یہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ یہ عقیدہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھایا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ارتداد کا فتنہ اٹھ گیا، مرتدین، اسلام کو چھوڑنے والے، مسیلمہ کذاب نے ختم نبوت کا دعویٰ کر لیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف اٹھنے والے اس پہلے فتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنے کا مقابلہ پوری قوت سے کیا، طاقت سے کیا، جرأت سے کیا، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی دنیا سے جانے کے بعد اس قوت اور طاقت کے ساتھ نہ اٹھتے تو آج ہمیں دین کا نام و نشان بھی نہ ملتا۔ حضرت ابو بکر نے بند باندھا، ردۃ ولا لها ابا بکر، وہ ایک ایسا فتنہ تھا، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر ہی تھے۔ آج بھی دنیا میں فتنے اٹھ رہے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر جیسی شان خودداری نہیں ہے، جرت نہیں، وہ طاقت، وہ ولولے، وہ جذبے نہیں۔ وہ تو صحابہ میں بہت بلند مقام کے حامل ہیں۔ اسلام کے جتنے بھی غزوات، لڑائیاں اسلام کی سربلندی کے لیے لڑی گئی، ان غزوات کے اندر صحابہ کرام کی شہداء کی تعداد 260 کے قریب ہے۔ اسلام کی عظمت کے لیے لڑی جانے والے جنگوں میں جن صحابہ کرام نے شہادت کے جام نوش کیے ان کی تعداد 260 کے قریب ہے۔ اور ایک ایسی لڑائی جو حضرت ابو بکر صدیق نے جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف لڑی، یمامہ کا میدان سجا، اس ایک لڑائی کے اندر 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ لڑائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حملہ کرنے والے مسیلمہ کذاب کے خلاف، جس نے کہا تھا میں نبی ہوں۔ اور سینکڑوں صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ اس لڑائی میں شہید ہوئے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ منکرین نبوت اور مدعیان نبوت کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مورچہ کتنا مضبوط تھا، قربانی صحابہ نے کتنی دی ہے، اس لیے کہ صحابہ اس عقیدے کی اہمیت سے واقف تھے، انہیں پتہ تھا کہ اس کی ضرورت، کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ پھر ان کے لیے جانیں لٹا دینا، قربان کر دینا، تکلیفیں برداشت کرنا، یہ ان کے لیے کوئی مشکل امر نہیں تھا۔ حضرت فیروز دہلوی نے اسود عنسی کو ٹھکانے لگایا، اللہ کے نبی نے کامیابی کا مجدہ حضرت فیروز دہلوی کو سنا دیا، تم کامیاب ہو۔ تم نے ایک ایسے شخص کو ٹھکانے لگایا ہے جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ عقیدہ توحید بھی ہماری بنیاد، عقیدہ رسالت بھی ہماری بنیاد۔ ہم امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے نبی اس دنیا میں آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور رسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ہی پیدا ہوگا۔ کوئی نبی اپنی نبوت والی شان کے ساتھ نہیں آ سکتا،
اور نہ ہی کوئی پیدا ہوگا قیامت کے قائم ہونے تک۔ یہ پیغام اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اپنے صحابہ کرام کو دیا، اے صحابہ میں نبی امی ہوں، جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں میں تمہارا آخری نبی اور رسول ہوں، میری نبوت اور رسالت کی نیابت نہیں ہوگی، کوئی تجدید نہیں ہوگی، میں ہی آخری نبی ہوں، اپنی پوری شان کے ساتھ آخری نبی ہوں، خاتم النبیین کا ٹائٹل اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اے صحابہ میں امی ہوں، تم نے میری نبوت کو ماننا ہے، ہاں جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ قرآن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اس قرآن کی تعلیم کو نہیں چھوڑنا، اس قرآن میں مذکور عقائد کو نہیں چھوڑنا۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کو یہ کلمات ارشاد فرمائے، یہ بنیاد اور اساس سے دین کے عقیدہ۔ اسی لیے ہم نے دیکھا نا کہ عقیدے کی بات جب بھی آئی ہے ایمان والے اٹھے ہیں، جذبے کے ساتھ اٹھے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین میں جب قادیانیت اور مرزائیت کے فتنے نے پروان چڑھنا شروع کیا، قادیان علاقہ ہندوستان کا تھا، 1857 کی جنگ آزادی میں جب مسلمانوں کے پر انگریز کا ظلم و ستم ہوا، ظاہری طور پر شکست ہوئی، اس کے بعد مسلمانوں کے انگریز کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ٹیپو سلطان کے جذبہ جہاد اور حریت کے جذبے کو دیکھ کر انگریز کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ یہ جو مسلمان ہیں اگر یہ اسی شان و شوکت کے ساتھ آگے رہے، ان کے ہاتھ میں جہاد کا یہ جھنڈا رہا، اسلام کی اس شان و شوکت کے ساتھ دنیا کے حکمران بن جائیں گے، لہٰذا ایمان والوں کے دلوں سے جہاد کے اس ولولے کو ختم کر دیا جائے۔ جن قوموں نے جہاد جیسے عظیم الشان ولولوں کو اپنایا، اپنے ہاتھ کے اندر اس جھنڈے کو رکھا، اللہ نے انہیں وہ عزتیں عطا فرمائیں، وہ عظمتیں عطا فرمائیں، قیامت کے قائم ہونے تک وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ قوم عزت کے ساتھ اور سر اٹھا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ بار بار ہم یہ کہتے ہیں، اپنے پڑوسی ملک کی طرف دیکھ لیجئے، افغانستان کی اس سرزمین پر دیکھ لیجئے، آج کا کفر ان کے آگے گھٹنے ٹیک رہا ہے، پوری کی پوری دنیا کی طاقت ان کے سامنے کھڑی ہے، لیکن جھک کے کھڑی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 40 سال سے اپنے خطے پہ لڑ رہے ہیں، تباہ حال ملک لے کر بھی اس کی معیشت کو اتنا ترقی اور اتنا پروان چڑھا دیا کہ دنیا ان کے پاس آ کر ان سے پوچھ رہی ہے وہ ہنر ہمیں سکھائیے جن کو آزما کر آپ نے اپنی معیشت کو مضبوط کیا ہے۔ دنیا کفر ان کے پاس آ رہا ہے۔ کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کے نبی کے اس عالم جہاد کو بلند رکھا، کفر کے آگے سر نہیں جھکایا، اس کے معاشی پالیسیوں کے آگے نہیں جھکے، اس کی سیاسی پالیسیوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ نہیں، اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا، ہم دنیا میں آزاد قوموں کی طرف سر اٹھا کر چلیں گے اور دین محمدی کا جھنڈا بلند رکھیں گے۔ پھر اللہ کا وہ وعدہ جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ ایمان و عمل کی گواہی اور ایمان و عمل کی شان کے ساتھ میرے بندو تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں پروردگار تمہیں خلافت بھی دوں گا، اقتدار بھی دوں گا، حکومت بھی دوں گا، طاقت بھی دوں گا، عزت و عظمت سے بھی تم کو نوازوں گا۔ نہیں ہوگا تو ذلت ہے، چک کے کھڑے ہوں گے، کہنا مانیں گے۔ آج ہمارے بجلی کے بلوں کا ریٹ بھی بین الاقوامی جو ہے بینک طے کرتا ہے، ہم اتنے غلام ہیں۔ ہماری گیس کی قیمت بھی وہاں طے ہوتی ہے، ہمارے پیٹرول کی قیمتیں اور تیل کی قیمتیں بھی وہاں طے ہوتی ہیں۔ جب قومیں غلامی کے اس معیار پر ہوں گی وہ کیا فاتحانہ شان و شوکت رکھیں گی؟ ان میں کوئی ایسی شان و شوکت نہیں ہے۔ اس لیے ایمان و عمل کی بنیاد پر کھڑے ہونے والوں کو اللہ نے عزتوں سے نوازا۔ قادیانی فتنہ ہندوستان کی سرزمین میں آیا، پاکستان جب بنا اور جس وقت ہندوستان کے اندر مجلس احرار میں حضرات علماء کرام نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے جو ہے اپنی کوششیں تیز کی، ایک وقت ایسا تھا علمی انداز میں قادیانیت کے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ہندوستان کی سرزمین کا عظیم الشان محدث علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ڈابیل سے بہاولپور مقدمے کے لیے پہنچے۔ یہ بہاولپور اس وقت پاکستان بننے سے پہلے ایک اسلامی فلاحی ریاست تھی، یہ 1930-32 کی بات ہے، اور وہاں چونکہ مقدمہ بہاولپور ایک بڑا مشہور مقدمہ تھا جس نے قادیانیت کے تابوت کے اندر ایک کیل ٹھونک دی تھی۔
کہ وہاں ایک شخص مرتد ہو گیا، مرزائی ہو گیا، اور اس کی بیوی نے عدالت میں یہ مقدمہ دائر کر دیا کہ میرا اس سے نکاح ٹوٹ گیا۔ اب بہاولپور کی اس ڈسٹرکٹ کورٹ اور ڈسٹرکٹ عدالت کے اندر یہ مقدمہ چل رہا ہے۔ انگریز اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ پورا اثر و رسوخ ڈال رہا ہے کہ یہ فیصلہ مرزائی کے حق میں ہو جائے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ اللہ نے بڑی علمی شان و شوکت عطا فرمائی تھی، علمی انداز میں قادیانیت کے فتنے کو کی سرکوبی کے لیے ڈابیل سے چلے، ساری مصروفیات چھوڑ دی، مسند حدیث پر بیٹھ کر حدیث پڑھایا کرتے تھے، اٹھے اور بہاولپور کے اس مقدمے میں پہنچے۔ پورے کے پورے خطے کے مسلمانوں کی نظریں بہاولپور کی عدالت پر لگ گئی، اور کہا جاتا ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بہاولپور کی اس عدالت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دلائل پیش کر رہے تھے، آپ اس وقت انتہائی بیماری کے اندر تھے، اور 5 گھنٹے عدالت کی در و دیوار کو ختم نبوت کے دلائل سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ان دلائل سے وہ دیواریں گونج رہی تھیں۔ آپ نے اس وقت کے مرزائی مناظر سے یہ بات کہی تھی عدالت کے اندر، اگر تم یہ چاہو تو میں اس عدالت کے اندر مرزا غلام قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ وہ کانپ گئے، اتنے مضبوط عزم اور ایمان والے لوگ تھے۔ 5 گھنٹے کی عدالت کی سماعتوں میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جاتے، بیماری کیا لگی، اور ان 5 دنوں میں جن میں یہ اس مقدمے بہاولپور کی اس عدالت کے اندر جاتے، ان 5 دنوں میں انتہائی بیمار تھے۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کے سامنے قادیانیت کی بولتی بند ہو گئی، تو حضرت انور شاہ کشمیری فرمانے لگے اگر میں زندہ رہا تو مجھے اس عدالت کا فیصلہ تو پتہ چل جائے گا، اگر میں مر گیا تو میری قبر پر آ کر مجھے یہ سنا دینا کہ کیا اس عدالت نے کیا فیصلہ کیا۔ اگر ہمارے حق میں فیصلہ ہوا پھر یہی ہوا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جا کر یہ بتلا دیا گیا اسلام جیت گیا ہے اور مرزائیت اور قادیانیت ہار چکی ہے۔ ہم جب پاکستان کی طرف منتقل ہوئے، پہلا ہمارا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی، جس نے تمام سفارت خانوں کو قادیانیت کی تبلیغ کا اڈا بنا دیا، تحریک چلی، اہل علم اٹھے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی اس سرزمین میں آ کر اس وقت امیر شریعت کا لقب سید عطا اللہ شاہ بخاری کو عطا فرمایا۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے مجلس احرار کے پلیٹ فارم پہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو اکٹھا کر کے مرزائیت اور قادیانیت کے خلاف یہ تحریک اٹھائی۔ اسی اسنا میں جب یہ تحریک اٹھ گئی، یہ ظفر اللہ قادیانی کے خلاف تھی کہ کلیدی عہدوں سے قادیانیوں کو ہٹا دیا جائے اور اسٹیٹ کے اندر ان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے۔ اسی اسنا میں نشتر کالج، میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ جو سیاحت کے لیے گئے ہوئے تھے، چنیوٹ کے قریب ربوہ، وہاں پر مرزائیوں کا ایک بڑا اسٹیشن ہے، مرکز ہے ربوہ۔ جب یہ لوگ ہندوستان سے پاکستان کی طرف آئے، ہندوستان میں قادیان اور پاکستان میں ربوہ، یہ 2 بڑے مراکز ہیں قادیانیوں کے، تو یہاں ریلوے اسٹیشن پر ان طلبہ پر بہت زیادہ ظلم ہوا، مارا گیا، پیٹا گیا، لوہے کے راڈوں سے ان کو مارا گیا۔ تحریک نے اور جان پکڑ لی، حتیٰ کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہر لاہور، گجرانوالہ، سہیوال، بڑے بڑے شہروں میں 10,000 لوگوں نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں پیش کر دی۔ حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے گولیاں چلائی، لوگوں نے اپنے سینے سامنے پیش کر دیے۔ یہ اس وقت کا ایک عوامی جذبہ تھا جو ختم نبوت کے سقیلے کے تحفظ کے لیے نکلا۔ بالآخر یہ تحریک زور پکڑتی گئی، اور پھر 1974 کا وہ دن جو ستمبر کے مہینہ 7 ستمبر 1974 ہماری پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے کو پیش کیا گیا، 1 مہینے تک بحث ہوئی، قادیانیت کو اپنا موقف پورا کا پورا پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی اس پارلیمنٹ اور اس ہاؤس کے اندر اسلام کا مقدمہ پیش کیا، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے دلائل پیش کیے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت انہوں نے اس قادیانی مسئلے کو اس طریقے سے لپیٹ دیا کہ ہماری پارلیمنٹ نے اس وقت قادیانیت اور مرزائیت کے دونوں گروہوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ یہ وہ ستمبر کے مہینے کی وہ تاریخ ہے جو آج بھی ہمیں اس 7 ستمبر کی ان واقعات کی طرف جو ہے ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ ابھی 7 ستمبر گزشتہ کل جو گزر گیا،
जिसमें रैली थी, ख़त्म नबूवत और आशिक़ान नबूवत निकले, अपने जज्बात का इजहार किया। मेरे दोस्तों, बहुत दुख होता है जब आप हजरात के सामने हम इस किस्म का तकाजा रखते हैं तो 1000 में से 100 बंदा भी हमारे साथ नहीं है। ये मेरा मसला है। हम किसी सियासी जमात की तरफ आप लोगों को मुतवज्जे करते हैं या अपने मफादात या अपनी ज़रूरियात की तरफ। हम बहसियत मुसलमान, क्या हम इस अक़ीदे को समझते नहीं हैं? इसलिए हमें इस अक़ीदे के लिए वक्त निकालना हमारे लिए मुश्किल है। ये बात जहन में रखी जाए। जब तक मुसलमान इस अक़ीदे के लिए कुर्बानी के जज्बे से सरशार नहीं होंगे, तारीख हमें कभी भी याद नहीं करे। आज कितने साल बीत चुके हैं। 1952-53 के अंदर जब कादियानियत ने उन निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के तलबा पे जुल्म हुआ और 53 की तहरीक के अंदर 10,000 लोगों ने अपनी जानों के निज़राने पेश किए। आज कितने साल, 70 से ज़ायद साल बीत चुके हैं, आज भी हम उनका नाम इज्जत और अजमत के साथ लेते हैं। लेकिन ये क्या बात है, जब कभी भी ऐसे तकाजे पेश किए जाते हैं हमारे पास वक्त नहीं होता। क्यों वक्त नहीं होता? हमारे अपनी जो है मुतालबात, अपने मुतालबात में नमने के लिए वक्त होता है। हम कारोबार भी बंद कर सकते हैं, हम रोड पे भी बैठ के वो भी बंद कर देते हैं। अल्लाह की नबी की ख़त्म नबुव्वत क्या इतनी मजलूम ये अकीदा हो चुका है कि एक मुसलमान उसके लिए वक्त ही निकाल सकता? क्या इतना मजलूम ये अकीदा है? मैंने कहा, अल्लामा मरशद कश्मीरी फरमाते थे, मैंने पूरी की पूरी इस्लामी तारीख का मुताला किया और इस पूरी इस्लामी तारीख के अंदर मुझे एक बात समझ में आई कि सबसे खतरनाक फितना अगर कोई इस दुनिया के अंदर परवान चल रहा है तो वो फितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के खिलाफ झूठे मुद्दईयान नबूवत का फितना है। और उस जमाने में कादियानियत और मिर्जाइयत का फितना है। लोग ईमान से हाथ धो बैठे, दौलत का लालच कादियानियत और मिर्जाइयत दे रहे हैं, लड़कियों से शादियों का लालच दे रहे हैं, बैरून ममालिक नेशनलिटी की लालच दे रहे हैं, आपको रोजगार का लालच दे रहे। ये सब कुछ आपको देखकर आपसे ईमान को छीन रहे हैं। ईमान से बड़ी भी कोई दौलत है? क्या हम अपने ईमान पर इन चीजों को कंप्रोमाइज कर सकते हैं? हरगिज नहीं मुसलमान समझौता कर सकता इन चीजों पे। हमें ये चीज समझनी है। कादियानियत को नकेल डाल दी हमारे हज़रात उलमाए किराम ने। पार्लियामेंट के अंदर तमाम जमातों, सियासी जमातों ने नकेल डाल दी। और जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम ये फरमाया करते थे, मुझे अंजाम का भी पता है, मुझे इस अंजाम का भी पता है कि इसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं ये समझता हूं, वो फरमाया करते थे कि शायद मेरी बख्शिश के लिए मेरा यही कारनामा अल्लाह के यहां कबूल हो जाए। और ये हकीकत भी है। आज भी बड़े बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं ना कि अगर अपनी मग़फ़िरत करवानी है, अपनी बख्शिश करवानी है, जन्नत को अगर हासिल करना है, अल्लाह के नबी के ख़त्म नबूवत के इस महाज पे आ जाए, पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने इश्क और मोहब्बत के वालेहाना अंदाज को अपनाएं। वक्त निकालें, हमें औकात निकालने हैं। वक्त निकाल कर दीन का तहफ़्फ़ुज़ और बका ये ईमान वालों की जिम्मेदारी है। 14 सितंबर आने वाली जुमरात जो है, ये सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस लियाकत बाग रावलपिंडी में होगी। आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है, यहाँ आप लोग हाथ भी खड़ा कर देते हैं, इरादे भी करते हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि जब जाने का वक्त होता है तो जाने वाले नहीं होते। इसलिए आज आपने अज़म, इरादा, पुख्ता इरादा करके हाथ खड़ा करना है कि हम उस कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह इज्तिमाई जाएं या इनफरादी जाएं। हम इंशाअल्लाह इज्तिमाई तौर पर भी यहाँ से निकलेंगे। जो साथी हमारे साथ जाना चाहें वो हमारे साथ मिलें, अपने राब्ता नंबर हमें दें, इज्तिमाई तरतीब भी हम बनाएंगे। जिनके पास अपनी गाड़ियाँ हों वो अपनी गाड़ियाँ लेकर आएँ। कि 3-4 घंटे के लिए अल्लाह के नबी की ख़त्म नबूवत को समझना और उसके लिए वक्त निकालना हमारे लिए क्यों मुश्किल है? इसलिए आज़म करें। आप तमाम हज़रात इंशाअल्लाह जाएंगे ना, आप दोनों खड़े करके इरादा करें, और ये इरादा बाहर वाले से नहीं होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको रोज़े क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का मुस्तहिक़ बनाए। सुन्नतें पढ़ लें।